سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا ہوا تھوڑا سا، تو ایک دن کھیتی باڑی کے لیے، چلو کچھ کام کاج کرتے ہیں، تو کھیتی باڑی کے لیے میں اپنے بیل کو لے کر کھیتی باڑی کے لیے گیا، تو وہ بیل جو ہے اس سے مجھے آواز آتی ہے، بیل سے، وہ بیل جو ہے وہ کیا کہتا ہے، عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے پیچھے چلے، تجھے اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے آواز سنی، آواز سن کر میں واپس آ گیا، گھر کی چھت پر چڑھا، تو میں جب اپنے گھر کی چھت پر چڑھا نا، تو اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹائے، میدان عرفات کے اندر حاجی جو بیٹھے ہیں میں نے ان کو دیکھا، بس وہ دیکھنا تھا، وہاں میدان عرفات کے انوار و تجلیات کا میں نے نظارہ کیا، طبیعت کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، نیچے آیا، ماں سے عرض کی، ماں تو مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم فرما اور مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دے، میں دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے وقف کر دے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے وقف کر دے۔ اب ماں بھی ام الخیر ہے نا، کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ ماں اندر گئی، اور تاریخ سیرت کتابیں کہتی ہیں کہ کیونکہ آپ کا باپ، آپ کے والد بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، تو دونوں بھائیوں کا حصہ، شیخ عبد القادر جیلانی ان کے بھائی کا حصہ، وہ 80 دینار تھے جو وراثت میں آئے، 80 دینار، آپ نے والدہ وہ 80 دینار لے کر آئی، اور 40 دینار آپ کو دیے، اور 40 دینار دوسرے بھائی کے لیے رکھ دیے کہ یہ تیرے بھائی کا حصہ ہے اور یہ تیرا حصہ ہے، تو اپنا حصہ لے لے، اور جا بیٹا میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، ایک وصیت کو یاد رکھنا۔ وہ وصیت کیا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے جو اس کی والدہ دے رہی ہے، اور سیدنا غوث پاک کا ہم ذکر پاک سن اور کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر تو سنتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ جھوٹ ہمارے خون کے اندر شامل ہو چکا ہے، جب تک ہم جھوٹ بول نہ رہے نا، اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اسے کوئی سروکار نہیں، جب تک ہم جھوٹ نہ بول رہے ہمیں تسکین ہی نہیں ہوتی، اور ذکر ہم غوث پاک کا ان پاک لوگوں کو کر رہے ہیں، تو اللہ ان پاک لوگوں کے صدقے میں ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جا، تجھے اللہ کی راہ میں چھوڑتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تیرے حقوق معاف کرتی ہوں، جا جا کر تعلیم حاصل کر، لیکن ماں کی وصیت یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور بغل کے نیچے ایک کپڑے کے اندر ماں نے وہ 40 دینار جو ہیں وہ سی دیے، آپ چل دیے، ایک قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا بغداد شام کی طرف، تو اس قافلے کے ساتھ چل دیے، کچھ تھوڑا سفر طے کیا، تو اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، اس نے کہا میری حالت کو دیکھ کر، فقیرانہ لباس تھا، تو او فقیر تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے کہ ہاں میرے پاس ہے، 40 دینار ہے میرے پاس۔ اس نے کہا شاید مذاق کر رہے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ مذاق سمجھ کر آگے چل دی۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق سمجھ کے آگے چل۔ تیسرا آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ تو اس نے جب سنا 40 دینار ہیں تو سارے لوگوں کے سے مال لوٹ لیا انہوں نے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ جو تیسرا ڈاکو ہے وہ ساتھ لے کر نا، تو اپنے سردار کے پاس لے آیا
کہ سب سے ہم نے مال لے لیا ہے اور یہ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس 40 دینار ہیں. تو اس سردار نے کہا، ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ تو کہتا ہے 40 دینار ہے، کہاں تیرے پاس 40 دینار؟ اس دور کی رقم ہے یہ، کہاں ہے تیرے پاس 40 دینار؟ آپ نے اپنی بازو اوپر کیا، فرمایا یہ سلے ہوئے، یہ دیکھو میری ماں نے یہاں سی کر دی ہیں. تو اس نے کہا کہ تو نے اپنے 40 دینار بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا میری ماں نے مجھے منع کیا تھا، حکم دیا تھا جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے مجھے حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو میں نے ماں کی وصیت کو یاد رکھا ہے، اس کے حکم کو یاد رکھا ہے. تو وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا، سیدنا غوث پاک کی بات اس کے دل پر جا لگی کہ یہ بچہ ہے، ابھی نوجوان ہے اور ماں کے حکم کی اتنی تابعداری کرتا ہے، اور ہم بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بوڑھے ہونے والے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے. بس یہ بات سیدنا غوث پاک کی کرنی تھی. اس کے دل پر ایسی ہدایت کا تیر چلا کہ اس نے سیدنا غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی. یہ وہ بچپن ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بچپن سے ہی لوگوں کو ہدایت تقسیم کر رہے ہیں.